وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعے کو مسترد کرتا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی نہیں ہوں۔ وزارت خارجہ نے ایک دیگر بیان میں افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کل کیے گئے اس دھماکے میں کم از کم 33 افراد جاں بحق اور درجنوں دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی، بالخصوص عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور معصوم شہریوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کو یکسر مسترد کرتا ہے، چاہے اس کے اسباب اور محرکات کچھ بھی ہوں۔ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی میں اسرائیلی قابض دستوں کی جارحیت جاری ہے۔ مسجد کے احاطے میں قابض پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے دوران نمازیوں اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیتیں جاری ہیں، لیکن اسرائیل کی زیادتیاں نمازیوں کو مسجد اقصی میں دینی فرائض ادا کرنے سے روک نہ سکیں اور کل رات 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے عشاء اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے پرزور الفاظ میں اسرائیلی جارحیت اور نمازیوں اور اعتکاف میں بیٹھے مسلمانوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے سے آنے والی اطلاعات کے مطابق غاصب اسرائیلی فوج نے کئی مقامات پر آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں شہریوں کا دم گھٹ گیا۔ واضح رہے کہ قابض اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دنوں سے بیت المقدس اور کئی دوسرے مقامات پر مسلسل جارحیت کر رہی ہے۔ اسی دوران امریکی وزارت خارجہ نے بیت المقدس، مغربی کنارے اور غزہ میں امن و سکون کی بحالی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور حالات کو معمول پر لانے کی اپیل کی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو نامی وارشپ کے غرقاب ہونے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 27 دیگر لاپتہ ہیں۔ یہ واقعہ 13 اپریل کو پیش آیا تھا۔ ایک دیگر بیان میں روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ ساحلی شہر ماریوپول کی ایک فولاد کی فیکٹری میں یوکرینی اور کرائے کے جنگجو محفوظ انداز میں زیر محاصرہ ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ یوکرین کے دونیتسک اور خارکیو نامی علاقوں میں درجنوں اہداف پر گولہ باری کی گئی ہے۔ ادھر یوکرین کی نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ماریوپول میں موجود یوکرینی فوجی کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فولاد کی فیکٹری ایزووستال پر میزائلوں اور جنگی جہازوں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شہر میں انسانی صورتحال کو سانحاتی صورتحال قرار دیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے روسی فوج پر ایسے واقعات انجام دینے کا الزام لگایا ہے جو جنگی جرائم کی سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان واقعات میں اندھا دھند گولہ باری بھی شامل ہے، جس میں عام شہری ہلاک ہو گئے اور اسکول اور اسپتال تباہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن نے کہا ہے کہ روس کے حملے کے آغاز سے اب تک یوکرین کے پناہ گزینوں کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے حلیف ممالک بالآخر اب وہ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں جس کی انہوں نے مانگ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ روس دیگر ملکوں پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو روکنے کے لیے جاری مذاکرات سے تاحال کوئی اہم نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ روس کے مذاکراتی وفد کے سربراہ نے کہا کہ دونوں فریقوں نے لمبے مذاکرات کیے ہیں، البتہ انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اسی دوران میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے مذاکرات کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تاحال رکی ہوئی ہیں۔ دریں اثنا کرملن نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش آئندہ ہفتے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے یہ پہلی ملاقات ہوگی۔
اور تیونس کے صدر جناب قیس سعید نے ایک فرمان جاری کیا ہے جس کی روح سے آزاد الیکشن کمیشن کے 7 ممبران کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صدر سعید کی جانب سے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی یہ تازہ ترین کوشش ہے۔ صدارتی فرمان پر فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تحلیل کردہ پارلیمان کے اسپیکر راشد الغنوشی نے کہا کہ صدر کی جانب سے بنائے گئے الیکشن کمیشن کی وجہ سے انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی النہضہ اور دیگر پارٹیاں جمہوریت کا دفاع کریں گی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ چاڈ کی عبوری فوجی کونسل کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مسجد اقصی میں قابض اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ موسکوا نامی بحری جنگی جہاز کے ڈوبنے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 27 دیگر لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ ان کو حلیف ملکوں سے مزید ہتھیار ملے ہیں۔ قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مقادیشو کے ایک ہوٹل اور افغانستان کے شمالی شہر قندوز کی ایک مسجد میں کیے گئے دھماکوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔